بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، اس جہان میں کچھ بھی ایسا نہیں جو لفظوں سے زیادہ طاقتور ہو۔ لفظوں میں زندگی ہوتی ہے، لفظوں کا اپنا ایک الگ مزاج ہوتا ہے، ان کی طاقت اور ان کا اثر ایک اٹل حقیقت ہے۔ اسی لیے شاید کہتے ہیں کہ تیر کے گھائل کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی لفظوں کے گھائل کو ہوتی ہے۔ یہی الفاظ انسان کی سوچ کے اوزار ہوتے ہیں جو معاشرے میں اس کی شخصیت کے سفیر بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے علماء کرام کو کہ جنہوں نے ہمیں الفاظ سیدھے کر کے دیے کہ یہ الفاظ بولو گے تو تمہاری سوچ بدلے گی۔ اس لیے الفاظ بھی تبدیل کریں تو سوچ خود بخود بدلے گی، اس لیے کہ الفاظ یہ اوزار ہوتے ہیں سوچ کے بدلنے کے۔ تو لہذا وہ الفاظ جو ہم اپنی تقریباً روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اگر وہ الفاظ ہم درست کر لیں تو ہماری سوچ بدل جائے گی اور معاشرے میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ ایک قسم کے داعی بن جائیں گے۔ تو چنانچہ ہمارے الفاظ میں سے جو پہلا لفظ ہے وہ ہم یہ استعمال کرتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، لہذا اس کی جگہ جو صحیح لفظ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ لفظ تبدیل ہوگا سوچ خود بخود جو ہے وہ بدلے گی۔ نمبر 2، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ نہ بولیں بلکہ یہ لفظ بولیں کہ اللہ پاک ہر بات سننے والے ہیں۔ نمبر 3، کماؤ گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے؟ یہ لفظ اگر اس ترتیب کے مطابق ہوں کہ محنت کر کے کمانے والا اللہ کا محبوب ہے تو لفظ کتنے پیارے ہیں، تو اس سے بننے والی سوچ وہ کتنی پیاری ہوگی۔ نمبر 4، کہتے ہیں نا چھوٹا خاندان زندگی آسان، اس کی جگہ اگر یہ لفظ بولا جائے کہ توکل، صبر، قناعت اور اللہ رب العزت کے چاہنے سے زندگی آسان ہوتی ہے، تو کتنی خوبصورت ایک شخصیت اس سے تعمیر ہوگی۔ نمبر 5، ہم کہتے ہیں پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، نہیں، یوں نہیں کہنا چاہیے بلکہ یوں کہنا چاہیے ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ ایمان کے بغیر ہے کیا؟ نمبر 6، ہم کہتے ہیں پیسے سے سارے کام بنتے ہیں، اللہ والوں نے ہمیں سکھایا کہ یوں نہ کہو کہ پیسے سے سارے کام بنتے ہیں بلکہ یوں کہو اللہ کے چاہنے سے کام بنتے بھی ہیں اور کام بگڑتے بھی ہیں۔ نمبر 7، ہم یوں بولتے ہیں کہ میں اکیلا اپنے گھر کو چلا رہا ہوں، یوں کہنا چاہیے، صحیح الفاظ یہ ہونے چاہیے کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں۔ تو کتنے پیارے خوبصورت الفاظ ہیں۔ اور 8، ہم کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہے، یوں نہیں کہنا چاہیے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ لوگ خراب ہیں۔ زمانہ قیامت تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، زمانہ کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ لوگ خراب ہیں۔ تو اس لیے جب لفظ بدلیں گے سوچ خود بخود جو ہے وہ اعلیٰ ہوتی چلی جائے گی، سوچ خود بخود جو ہے وہ بدلے گی۔ نمبر 9، ہمارے کاروباری اور تاجر حضرات کہتے ہیں
جھوٹ کے بغیر تجارت اور کاروبار ممکن نہیں. یوں نہیں کہنا چاہیے بلکہ یوں کہنا چاہیے سچ کے بغیر تجارت اور کاروبار میں برکت نہیں. جب یہ بولتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر تجارت اور کاروبار نہیں تو پھر ظاہر بات ہے جھوٹ بولیں گے بھی صحیح کہ یہی الفاظ ہماری سوچ بنے اور پھر سوچ کے ذریعے سے ہم نے وہی کام کیے تو اس لیے پھر وہ برکت نہیں رہی. اگر یوں کہیں کہ سچ کے بغیر تجارت اور کاروبار میں برکت نہیں تو پھر وہ برکت نہیں ہوگی. پھر مجبوراً جھوٹ اور فراڈ کرنے سے پھر یہی بہتر ہوگا کہ ہم جو ہے وہ سچ بولیں. تو پھر سچ بولنے پر آدمی مجبور ہوگا. اور نمبر 10 کہ ہم کہتے ہیں 2 دن کی زندگی ہے خوب انجوائے کرو. نہیں، اس کو یوں نہیں کہنا چاہیے بلکہ لفظ یوں ہونے چاہیے 2 دن کی زندگی ہے اللہ رب العزت کی ناراضگی والے اعمال سے بچو. یوں الفاظ استعمال کرنے چاہیے. اگر یہ الفاظ اس طریقے سے استعمال ہوں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ سوچ بھی تبدیل ہوگی. جب سوچ تبدیل ہوگی پھر معاشرے میں نکھار پیدا ہوگا. پھر وہ معاشرہ وہ بنے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ تشکیل دیا تھا پھر ویسا معاشرہ بنے گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.